مروت صاحب بتائیے گا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں عطا تارڑ اور کہ کس طریقے سے مراد سعید ایک ونگ بنا رہے ہیں، ایک جتھا ہے اور کچھ بندوقیں اور سب کچھ ڈی چوک سے ان کو اریسٹ بھی کیا گیا ہے، اور کل انہوں نے کے پی ہاؤس میں جو ہے پناہ بھی لی ہوئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کا کیا اس پر سٹانس ہے؟ جی عطا تارڑ صاحب کی معلومات اگر اتنی ہی کریڈیبل ہے تو پھر اگر انہوں نے پناہ لی تھی تو پھر گرفتار کیوں نہیں کیا؟ 2 سال سے یہ مراد سعید کو ڈھونڈ رہے ہیں، ان کی گرد کو نہیں پا سکے ہیں، اور پھر ان کے پاس اتنی معلومات آ گئی کہ جتہ بنا رہا ہے، افغانی 1500 لے آیا، اور یہ جو جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں اپنے ہی قتل عام کو چھپانے کے لیے، جس طرح پاکستانیوں کا انہوں نے بٹھیروں کی طرح شکار کیا، سنائپر کے ذریعے فائر مارے ہیں ہمارے 1 درجن شہداء، اور اس کے یہ علاوہ تو سارا پاکستان تحریک انصاف وہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پر مروت صاحب اس وقت جو فیصل وابدہ صاحب سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وچ از ویری الارمنگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ آج بھی وہ مختلف پروگرامز میں بیٹھ کر یہی کہہ رہے تھے۔ خان صاحب سے تو آج ہمارے لیگل ٹیم کی ملاقات ہوئی، پھر میڈیا سے وہ ہم کلام ہوئے۔ خان صاحب کی لائف کو تو وزیر آباد کے روز سے لے کر آج تک ہر روز خطرہ ہے، اور ایک خان ہی ہے جو ایک امید ہے، اگر خدا نخواستہ ان کی جان کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہم بے امید بھی ہو جائیں گے، اور کوئی موٹیویشن قوم کے پاس نہیں رہے گی۔ تو لہذا خان کی جان جو ہے وہ بہت قیمتی بھی ہیں اور انتہائی خطرات میں پنسی باوڈا ہوئی صاحب، ہے۔ یہ 2-3 دن سے آپ لوگ کلیم کر رہے تھے کہ جو لاشیں گری ہیں ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، اچانک اب آج گوہر 12 صاحب پہ کیسے آ گئے؟ 12 پہ آ گئے، آپ بھی 12 کہہ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 12 سے بھی کم نکل سکتی ہیں؟ اور دوسری بشرا بی بی کہاں غائب ہو گئیں؟ وہ تو لیڈ کر رہی تھی، ان کا کہا جا رہا ہے کہ انہیں تو زبردستی گنڈا پور صاحب گاڑی میں ڈال کے اور لے کے گئے، ایک اغوا کی سی کیفیت بنا کے بتایا جا رہا ہے۔ جی محترم، 12 لاشیں کیا کم ہے کہ آپ کو سینکڑوں کی نہیں نہیں، چاہیے؟ لاش تو ایک بھی بہت ہے بھائی، میں تو لاش ایک بھی بہت ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، لیکن آپ تو پچھلے کئی دنوں سے یہ پارٹی پروپیگنڈا میں کر رہے تھے نا کنفیوژن کہ کیوں ہے؟ کافی سارے لوگ مرے۔ دیکھیے یہ سرے سے انکاری ہے کہ ہم نے فائر ہی نہیں کیے ہیں، انہوں نے تو ہمیں لاشیں دینے سے انکار کیا۔ جب اسپتالوں میں وہ رسا گئے، ہمارے پارٹی کے جو لوگ گئے ان سب کو گرفتار کر کے کیسوں میں ڈال دیا، اور ہر تانے میں 2 پرچے کیے۔ گزارش یہ ہے کہ کس کو یہ اختیار ہے کہ پاکستانیوں پہ گولیاں چلائے؟ ہم کیا یہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ تھا ڈی چوک پہنچنا؟ جب سے اسلام آباد پائے تخت بنا ہے ڈی چوک پہ مظاہرے اور احتجاج ہوتے آئے ہیں، تو یہ کیا مطلب یہ پی ٹی آئی کی احتجاج کا اس طرح ٹھیک ہے استقبال سر، وہ کرنا؟ بشرا بی بی کا ذرا میں چاہ رہا تھا ذرا ہمیں تھوڑا بتا دیں۔ بشرا بی بی کا کیا بشرا سوال بی کیا بی ہے آپ کدھر کا؟ غائب ہیں؟ احتجاج کی کال انہوں نے دی تھی، اس کے بعد انہوں نے ڈی چوک میں رہنا تھا، پھر ان کی بہن آ کے ان کی ترجمانی کرتی رہی کہ وہ تو آنا نہیں چاہتی تھی، گنڈا پور صاحب لے آئے، تو اب وہ کہاں پر ہیں؟ زبردستی گاڑی میں انہیں لے کے گئے گنڈا پور صاحب، وہ تو نہیں جانا چاہ رہی تھی، تو پھر اس کے بعد وہ خاموش ہے، تو کیا ہے کہاں پہ وہ؟ ہوا؟ کسی کیفیت ہے؟ کیا ہوا ہے؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ بشرا بی بی کی بہن کا یہ بیان ہے۔ ان کی بہن نے یہ بیان دیا ہے کہ بشرا بی بی کو جو ہے ڈی چوک سے زبردستی لے جایا گیا، وہ نہیں جانا چاہتی تھی، جی جی۔ اور ان سے موبائل فون لیا گیا۔ گزارش یہ ہے جتنی منہ اتنی باتیں۔ موبائل فون کس بشرا نے بی لیا؟ بی جو ہے وہ آئی احتجاج میں، پوری قوم نے دیکھا۔ اس کے بعد جو ہے علی امین خان جو ہے ان کی اور بشرا بی بی دونوں گاڑیوں پہ فائرنگ ہوئی، ان کی جو یہ ہے گاڑیوں کے شیشے پہ جو ہے کوئی لکوڈ ڈالا گیا، اور اس کے بعد علی امین خان جو ہیں ان کو بچا کے لے گئے، ضرورت تھی۔ فون بھی اب لے لیں، پوچھ لیں۔ جی جی، اچھا، آپ کمپلیٹ کریں مروت صاحب۔ شیر افضل صاحب، یہ تو باتیں پہلے آ چکی ہیں جو آپ فرما رہے ہیں، یقینی طور پہ آپ جب بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کے ورکرز بڑے اس پہ بہت زیادہ کنونس ہوتے ہیں، اور آپ کے ظاہر ہے باتوں کے بڑے قائل ہیں سارے ورکرز، لیکن پارٹی اس پہ لیڈرشپ کا کرائسس ایک نظر آتا ہے
یہ واقعات اور بھی پارٹیز کے ساتھ ہوئے، لیکن ابھی تک آپ لوگ نہ ایف آئی آر کی طرف گئے ہیں، نہ آرگنائز طریقے سے اس معاملے پہ کوئی آپ لوگوں نے رجسٹ اس طرح سے کیا ہے. پریس کانفرنس ہر شخص کا اپنا اپنا موقف اور اپنے اپنے نمبرز اور اپنے اپنے شہداء اور اپنے اپنے غازی اور اپنے اپنا یہ سارا سٹیٹمنٹ ہے. یہ کیا ہے پارٹی کے اندر لیڈرشپ کرائسس کیوں ہے؟ غازی تو میاں شہباز شریف اور ان کے سہولتکار نکلے ہیں. اور یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ یہ تعداد 26 تاریخ کی رات جو ہے یہ آپریشن شروع ہوا اور 3 گھنٹے تک تسلسل سے فائرنگ ہوئی، جس کے اگلے 17-20 گھنٹوں میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. ایک افراتفری کا عالم تھا، سارے لوگ بھاگ رہے تھے، سب کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے. تو 20 گھنٹوں میں تو کوئی علم نہیں تھا کہ بھئی کتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں. پھر اسپتالوں میں انہوں نے تمام او پی ڈی رجسٹر غائب کر دیے، جو جاتا تھا اس کو اٹھا لیتے تھے. حتیٰ کہ جو بلوچستان میں سالار کاکڑ جس ڈیڈ باڈی کو لے جا رہا تھا، سالار کاکڑ جو ہے پہلے دن غائب کیا، اب جو ہے اس کا 5ویں تاریخ بانٹ ہے. سر 2-3 تاریخ ہو گئی ہے دسمبر کی، کتنے دن ہفتہ ہو گیا ہے، کوئی ایف آئی آر آپ درج کروا رہے ہیں یا نہیں کروا رہے؟ ایف آئی آر تو پاکستان میں ایسا کوئی نظام عدل اگر ہوتا تو ہم کرا لیتے. عمران خان اپنے صوبے میں اپنے اوپر عملے کی ایف آئی آر نہ کرا سکے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام آباد کے عین ہارٹ میں یہ جرم کیا ہے وہ اپنے خلاف پرچہ درج کریں گے؟ تو نہیں، آئی ایم سوری صاحب، میں آپ کو کاٹ رہا ہوں. آپ تو اپنا کام پورا کریں نا، آپ تو درخواست دیں، پرچہ ہو نہ ہو یہ بات کی بات ہے. آن رجسٹر آپ کا تو آ جائے نا کہ آپ نے ایک درخواست دی ہے. اتنے لوگ اگر لاشیں گری ہیں اور پی ٹی آئی اگر خاموشی اختیار کرتی ہے، یہ تو ان ورکر کے خون کے ساتھ ناانصافی ہے. اور کسی ایک ادارے کو آپ رسپانسیبل سمجھتے ہیں یا حکومت کو سمجھتے ہیں اس سارے معاملے کا؟ پارٹی نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے کہ دعوے داری کس پہ کرنی ہے، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ایف آئی آر آلریڈی ان واقعات کی پولیس نے خود اپنے ورژن سے کر دی ہے، اور سپریم کورٹ کا ایک میجارٹی فیصلہ ہے جس میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ اب ایک وقوعے کی صرف ایک ایف آئی آر ہوگی. یعنی کہ کوئی چانس نہیں ہے کسی قانون کے تحت کہ ہماری ایف آئی آر درج ہو. ہمارے پاس جو ایفیکیشیس ریمیڈی ہے وہ ضابطہ فوجداری کے دفعہ 200 کے تحت 302 کا پرائیویٹ استغاثہ ہے، جو ان شہداء کے ورثاء کی جانب سے یا پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہم نے ان کے خلاف فائل کرنے ہیں. اس پہ جو ہے کام ہو رہا ہے. تمام ورثاء، تمام عینی شاہدین، ان کے بیانات، میڈیکو لیگل رپورٹ، پوسٹ مارٹم رپورٹ، یہ ساری چیزیں کلیکٹ ہوں گی، اور اس کے بعد جو ہے جو ذمہ داران ہیں اور جن کا تعین جو ہے پارٹی کرے گی، ان کے خلاف پرائیویٹ 302 کے استغاثے دائر ہوں گے. پھر ٹھیک ہو گیا. لیکن مروت صاحب، آپ بھی پارٹی کے اندر ایک اہم پوزیشن ہے آپ کی، آپ کا ایک سٹینڈ کرتے ہیں، آپ کا ایک نام ہے، بٹ ابھی واٹ نیکسٹ؟ آگے پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ کیا مشاورتی عمل میں، پولیٹیکل ٹیم میں آپ شامل ہیں کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا احتجاج دوبارہ ہوگا، دھرنا دوبارہ ہوگا، اور کیا کون لیڈ کرے گا اس بار؟ ان کی بہن ہوں گی یا ان کی بیگم ہوں گی یا گنڈا پور صاحب ہوں گے، بیرسٹر گوہر ہوں گے؟ اس بارے میں باتیں ہو رہی ہیں؟ میری ذاتی اگر رائے آپ سالیسیٹ کرتی ہیں تو میری رائے تو یہ ہے کہ جو نام آپ نے گنوائے، میں اس میں سے کسی کے حق میں نہیں ہوں کہ یہ احتجاج کو لیڈ کریں، کیونکہ جو سی ایم کے پی ہیں ان پہ آلریڈی پارٹی نے اتنا بوجھ ڈال دیا ہے، اور وہ ہر طرف سے، نون کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، اور حتیٰ کہ اپنے پارٹی کے ورکر کی طرف سے، سب کی بچاڑ ان کی طرف ہے، اور ایک سسٹمیٹک طریقے سے اس کی کریکٹر اساسینیشن ہو رہی ہے. بشرا بی بی جو ہے ان کا آنا اور احتجاج کی قیادت کرنا، میں خود ذاتی طور پہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید ہمیں اس سے پرہیز کرنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال ان کا فیصلہ تھا، اور میں نہیں چاہوں گا کہ آئندہ جو ہے، کیونکہ وہ بیل پہ ہیں، 20 کیسز ان کے خلاف درج ہو گئے، اور خان صاحب کو تھوڑی سی جو ہے سکون ملا تھا ان کی رہائی سے، اور اب یہ ان کے پیچھے پہلے دن ہی انہوں نے نیب کی ٹیم بھجوا دی. بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ بڑے مائل، بڑے ہی سافٹ، اور بڑے ہی ایک انتہائی کمپیشنیٹ دل کے مالک انسان ہیں. احتجاج کے لیے میری اگر پالیسی ہوتی تو میں تو
26 तारीख की रात को ही अगले दिन एहतजाज की कॉल देता पूरे मुल्क में। ठीक हो गया। और अब मुझे नजर ये आ रहा है कि ये दिसंबर का महीना हमारा निकलेगा कानूनी कार्रवाइयों में, ओके। क्योंकि इन्होंने सबके खिलाफ केसेस किए हैं, पूरे जो मौजूद थे, जो नहीं थे, जो बैरून मुल्क थे और जो सोए हुए थे, सब जो हैं इन केसेस में। और ये एक प्रोग्राम तरीके का से इसका मतलब है खत्म होने- कि एक सब मुझे ना वो बात अड़ी हुई है कि बुशरा बीबी से मोबाइल किसने छीना था। जरा मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को पता चल जाए। आपने बताया था कि उनसे मोबाइल ले लिया गया था, तो किसने छीना था? ना बुशरा बीबी से कोई मोबाइल छीन सकता है। आपने अभी पार्टी कहा को। है, आपने खुद कहा है कि मोबाइल उनसे ले लिया गया। उनकी बहन नहीं, का ये तो उनकी बहन ने कहा था। ओके। ये इल्जाम लगाया था कि अच्छा, उनसे मरवत मोबाइल लिया साहब गया। आप कहते हैं आप पार्टी को लीड करने के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं, तो क्या पार्टी नहीं मान रही आपके ऊपर? नहीं, मेरा ख्याल है खान साहब का फैसला होता है और ये खान साहब की सारे फैसले हैं। और उन्हीं फैसले, देखिए मैंने पहले एहतजाज किया 9 मई से लेकर 11 अप्रैल तक, मेरी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती, लेकिन ये है कि अब भी मैंने कहा है अब एहतजाज इस दिसंबर में मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर एहतजाज होगा तो वो जनवरी में ही कहीं जाके लोग दोबारा, क्योंकि जो वाकया इस्लामाबाद में हुआ है इससे पीटीआई ने क्या सीखा है? दोबारा इसी तरह का एहतजाज होगा, नेगोशिएशन होगी, टेबल पे बात होगी? हमने सीख लिया है कि हमारा वास्ता इंसानों से नहीं पड़ा है, समझ गए? सफाकियत की मिसाल कायम की है। और ये कहां से किसी को हक था कि हम पे ट्रैगर दबाते, गोली चलाते? किसी के पास हक नहीं था। हमारा कत्ल ठीक हो गया। ये जो भी है ये एक पीटीआई का अपना एक मौक़िफ़ है और आप उसी के साथ स्टैंड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया